مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے یہ مسلمان جب سے جہاد سے پیچھے ہوا ہے اور جہاد کو فرض جانتا ہے لیکن عملی جامہ نہیں پہناتا، اس وقت سے یہ مسائل ہے۔ افغانستان نے 20 سال تک جدوجہد کی، محنت کی، اسٹرگل کی، آخرکار سپر پاور کو ناپوں چنے چلوائے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہاں سے نکالا۔ آج ہمارے پاس آرمی بھی ہے، قوت بھی ہے، بہت سارے ادارے بھی ہیں، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کشمیر کی بچیاں بلک بلک کر رو رہی ہیں اور وہ امداد کے لیے پکارتی ہیں، اور ہمارے پاس ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی حل موجود نہیں ہے۔ گزارش صرف اتنی ہے، ایک تو ہم اپنے آپ کو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہلوانے پر فخر کریں۔ علامہ اسد یہ آسٹریلین نژاد تھا، مسلمان ہوا ہے، اور قائد اعظم جو ہے اس کو لائے تھے پاکستان کے اندر۔ اس نے کتاب لکھی اسلام دو راہ پر، اور اس کے اندر اس نے سب سے بڑی جو وجہ لکھی ہے کہ پاکستان بن گیا ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں اسلامی قانون ہو، لیکن کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ کہتے ہیں مسلمان خود رکاوٹ ہے، مسلمان خود رکاوٹ ہے اسلامی قانون میں، اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ خود ہے۔ جس وقت مسلمان کہلا کر فخر محسوس نہیں کرتا، میں کل کی ایک مثال دے دوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں۔ میں لاہور جا رہا ہوں اور وین کے اندر جاتے ہوئے ہمارے بچے اسکولوں سے چھٹی ہو گئی، جتنی گاڑیاں اس کو کراس کر رہی ہیں وین کو، بچے کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ جب ہماری گاڑی نے کراس کیا، ہمارے بچے ہم پہ ہنس رہے۔ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ سر پہ امامہ ہے، ہم ان کو کارٹون نظر آتے ہیں۔ ہماری داڑیاں، ہمارے امامے، ہمارا یہ گیٹ اپ، ہمارا یہ اسلام، ہمارے بچے ہم سے اتنے دور ہو گئے، ہم ان کو کارٹون نظر آ رہے ہیں۔ وہ بچے دوسرے بچے کو، تیسرے بچے کو کونیاں مار مار کے کہتے ہیں دیکھو، جیسے کوئی دوسرے سیارے کی مخلوق آئی ہو۔ کیا یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جب ان کو لایا جائے گا اور دکھایا جائے گا بیٹا جہاد فرض ہے، اس کو پتا چلے گا جہاد فرض ہے؟ کسے کہتے ہیں جہاد؟ پیزا برگر پر قوم کھڑی کر دی ہم نے، ہماری ترجیحات ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، باپ کو پتہ نہیں اولاد کی تربیت کیا کر رہی ہے۔ بہت بڑا ذریعہ ہے، سارے ذرائع بند کر دیے جائیں، مسلمانوں کو اکٹھا کر کے جہاں دل کرے باڑ دو، لیکن مسلمان جمعہ کے ذریعے ترقی پا سکتا ہے۔ تربیت جمعہ کے ذریعے، خطیب ایسا ہو جمعۃ المبارک کے اندر ایسا خطاب کرے، وہ اپنی قوم کو سنوار سکتا ہے۔ جمعہ پڑھتے کس وقت ہے؟ جس وقت امام صاحب کے آخری جملے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی مضمون کیا تھا، کس لیے۔ علامہ یوسف قرضاوی کہتے ہیں، یہ مصری ہے، اور اس نے کہا کہ جس وقت قوم ترجیحات مقرر نہیں کرتی اس وقت تباہ ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہماری ترجیح اول یہ ہو کیا کہ ہم اپنے آپ کو سٹینڈ کریں گے کشمیر کے لیے، اور ہم اپنے جمعے ایسے رکھیں گے، ہم اپنی اس طرح جو ہے نا اکٹھے ہوں گے، ہماری میٹنگز ہوں گی، ہم اعلیٰ اداروں سے افسران کو بلائیں گے، ہماری جو بھی دل کے حالات ہوں گے ان کے آگے رکھیں گے، اور اس کے بعد یہ معاملہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے ترجیح اول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے موقع پر
قریب سے گزرا حرم کے، حج نہیں کیا. کسی نے اس کو کہا حج کر لے، اللہ کا گھر قریب ہے، تو جواب اس نے دیا بیت المقدس آزاد کرواؤں گا پھر حج کروں گا. بیت المقدس آزاد کروایا تو سوال کرنے والے سے کہا بتا حج افضل تھا یا بیت المقدس آزاد کروانا افضل تھا؟ عرض صرف اتنی ہے کہ اگر ہم اپنی ترجیحات مقرر کر لیں، کرنے والے کام کر لیں، انشاءاللہ برکت مل جائے گی. ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. افغانستان نے یہی کام کیا ہے، اپنے بچوں کے خود چلے گئے، اپنی نسل کو سکھا گئے امریکہ دشمن ہے، لڑنا ہے. اور جن افغانستان والوں کو جو لوگ پہلے کیا کہتے رہے، دہشت گرد، ٹیررسٹ کہتے رہے، جس وقت ان کو فتح ملی تو پھر کیا کہہ رہے تھے؟ مجاہدین. اسی لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کہیں بھی ہو تو اس کی مذمت کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اچھی بات ہے ہمارے اداروں کے اندر جتنے افراد موجود ہیں اور جو ہے نا امن کمیٹی کے افراد ہیں، ان کا ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے افسران کے ساتھ. جب یہ بیٹھے تو کیونکہ یہ قانون جانتے ہیں اور آپ لوگ اس چیز کو جو ہے دین جانتے ہیں، اور آپ اپنے معاملات دنیا کے بھی ان سے آگے ڈسکس کریں اور ان سے بھی رائے لیں کیا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی.